دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا. کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی گھڑی، کوئی وقت منحوس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانہ کیا ہے؟ وقت. کوئی بھی وقت ہو، ماضی کا ہو، مستقبل کا ہو، حال کا ہو، صبح کا ہو، شام کا ہو، محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، کوئی بھی وقت، یہ سب زمانہ ہے. تو یہ کوئی زمانہ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی زمانہ بھی خراب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی، اس کی روزی، اس کا وقت، اس کی مصیبت، اس کے حالات سب لکھ دیے، سب مرتب ہو چکے ہیں. یہ دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے یہ انسان کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی ذات پہ کتنا توکل کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے. اس کا یقین کمزور ہے، اس کا یقین کامل ہے، اس کا یقین دنیا کی چیزوں پر ہے یا اس کا یقین اللہ کی ذات پر. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک دیہاتی آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل جاتی ہے. حضور نے فرمایا کیسے پھیلتی ہے بھائی؟ کہنے لگا کہ اونٹ کے ہونٹ میں خارش لگتی ہے، پھر اس کی دم میں خارش لگتی ہے، اور پھر اس اونٹ سے دوسرے اونٹوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ فرمایا کہ جو خارش ہے یہ متعدی مرض ہے، ایک چیز سے دوسرے میں، ایک انسان سے دوسرے میں، ایک جانور سے دوسرے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ تو بتلاؤ جو سب سے پہلے اونٹ میں خارش کہاں سے لگی؟ سب سے پہلے اونٹ میں خارش کہاں سے لگی؟ تو وہ جو دیہاتی تھا وہ لاجواب ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری موذی نہیں ہوتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری پھیلنے والی نہیں ہوتی کہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو مقرر کر دیا، اس کے اوپر جو مصیبت آنی ہے وہ مقرر ہو چکی ہے. جو بیماری لگنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو لگنی ہے، چاہے وہ کسی انسان کے پاس جائے یا نہ جائے، مقرر ہو چکا ہے. لیکن تم اپنا عقیدہ خراب نہیں کرو، تم اپنا عقیدہ، اپنا توکل، اپنا یقین اللہ کی ذات پہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بند کمرے کے اندر بھی تمہیں بیماری لگا کر ہلاک کر دیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو تم ہر بیمار آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تمہیں بیماری نہ لگے، لیکن تم اپنا یقین خراب نہ کرو. تو اس لیے فرمایا کوئی بیماری چھوت چھات والی بیماری. زمانہ جاہلیت کے اندر تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جذام کی بیماری ہے، خارش کی بیماری ہے، پھوڑ کی بیماری ہے، یہ پھیلتی ہے. تو جس آدمی میں بیماری ہوتی تھی اس کو بالکل الگ تھلگ پھینک دیتے تھے، کچرے والی جگہ میں، گندی جگہ میں اس کو چھوڑ دیتے تھے. اس کا کھانا بھی ایسے دیتے تھے جیسے جانوروں کو دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. ہاں یہ فرمایا کہ کہیں تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، تمہارا یقین خراب نہ ہو جائے، اس سے بھاگو، صرف یقین کی خرابی سے بچنے کے لیے. باقی کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، چھوت چھات کچھ نہیں ہے، یہ غیروں کا عقیدہ ہے، غیروں کا طریقہ. تو اسی میں یہ جو سفر کا مہینہ ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ اس مہینے میں بیماریاں اترتی ہیں، اس مہینے میں پریشانیاں آتی ہیں، اس مہینے میں مصیبتیں پھیلتی ہیں. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. آج بھی بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اس مہینے میں کوئی اہم کام نہیں کرتے، اس مہینے میں کوئی بڑی خریداری نہیں کرتے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خریداری کر لی تو وہ نقصان میں چلی جائے گی، اگر ہم نے شادی کر لی تو وہ خراب ہو جائے گی. تو اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ باطل کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی دن منحوس نہیں بنایا، کوئی مہینہ منحوس نہیں بنا. اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ ہونے چاہیے کہ ہماری زندگی اللہ نے مقرر کر دی. ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری صحت، ہماری بیماری، ہماری زندگی، ہماری موت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہم سارے کوشش کرنے کے باوجود، بند کمرے میں رہنے کے باوجود، لوگوں سے دور رہنے کے باوجود، ڈاکٹروں کی سخت نگرانی کے اندر رہنے کے باوجود اور پرہیز کرنے کے باوجود، اچانک ہارٹ اٹیک ہوگا، اچانک فالج کی بیماری گر جائے گی، اچانک کچھ ہوگا، آدمی مر جائے گا. وہ ایک بہت مشہور آدمی گزرے ہیں، اللہ اکبر، جو افریقہ کے رہنے والے تھے اور بہت زیادہ ڈانس کرتے تھے. بہت مشہور آدمی تھے، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا. جی ہاں، مائیکل جیکسن. صرف 42 سال کی عمر میں اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں گا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم مقرر تھی. اس نے اپنے لیے اسپیشل ہارٹ رکھے ہوئے تھے، دل، 2-4 دل رکھے ہوئے ہیں، گردے اسپیشل رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز اس نے وافر مقدار میں رکھی ہوئی ہے. صبح بھی اس کا چیک اپ ہو رہا ہے، شام میں بھی چیک اپ ہو رہا ہے. ہر وقت کہیں جاتا تھا ہاتھوں پہ دستانے، کسی سے ہاتھ نہیں ملانا. کھانا کھانا ہے تو ہر چیز اس کو چیک کر کے دے رہی ہے. اور اچانک 10 منٹ کے اندر ختم، معاملہ صاف.
تو یہ سب کچھ میرے دوستو اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں کہ تم جتنی بھی کوششیں کر لو، جتنے بھی منصوبے بنا لو، جب اللہ کا حکم آئے گا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، تقدیر آ گئی، تمہارے سارے منصوبے ختم، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ آدمی بیٹھا ہوتا ہے، باہر جاتا ہے، ایک دم ایکسیڈنٹ ہوا، ایک دم ہارٹ اٹیک ہوا اور پتہ بھی نہیں چلتا، اثر میں اس کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نا ظہر کی نماز میں جمعہ ہمارے ساتھ پڑھا، بالکل صحیح تندرست ہے، ہمارے کتنے دوست احباب ہمارے ساتھی کیسے آئے، عصر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی اور ایک سلام پھیرا، دوسرا سلام پھیرا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، جو زندگی، جو موت، جو صحت، جو بیماری، ہمارا یقین اللہ کی ذات میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کسی دن کو، کسی گھڑی کو، کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا کامل توکل اللہ کی ذات میں ہونا چاہیے۔ یہ باطل کے طریقے ہیں کہ یہ دن، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ چیز منحوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی گھڑی منحوس نہیں رکھی۔ سفر کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو اسلام کا سب سے اہم ترین فریضہ، اسلام کی چوٹی، تمام نبی جہاد کرنے والے، ہمارے نبی جہاد کرنے والے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ نبی الملاحم، جنگوں والے نبی۔ میرے نبی کے 100 نام لکھے ہوئے، قرآن کریم کا آخری صفحہ کھولیں، 100 نام لکھے ہوئے صفاتی نام، ان میں سے ایک نبی کا نام کیا ہے؟ نبی الملاحم، جنگوں والے نبی۔ اللہ کے نبی جنگوں والے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنگ فرض کی، جہاد فرض کیا اس امت کے اوپر، سفر کے مہینے میں فرض کیا۔ سب سے پہلے جو سریہ ہوا، اللہ کے نبی نے جو جہادی لشکر روانہ کیے، سفر کے مہینے میں روانہ کیا۔ میرے نبی نے جو آخری جہاد کا لشکر مرتب کیا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جیش کا سردار مقرر کیا، وہ سفر کا مہینہ تھا۔ کتنے بڑے بڑے جلیل القدر جو صحابی تھے، حضرت خالد بن ولید، سیف اللہ جیسے، وہ سفر کے مہینے میں مسلمان ہوئے۔ تو سفر کا مہینہ میرے دوستوں منحوس نہیں ہے۔ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ذہن کو صاف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مہینہ منحوس نہیں رکھا۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے میں کوئی کام بھی کریں، اللہ کی ذات پر ایمان، کامل توکل کے ساتھ استخارہ کر کے کریں، اللہ اس میں برکت دیں گے۔